بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی اور مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کریں گے اور کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا، اور بایزید نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا، کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا اللیل والنہار، اور دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم اور وقر تین ہے اور اس کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہے، اس کا پانچواں نہیں ہے۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، اور 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں ہے؟ فرمایا الم تر کیف خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں ہے۔ کہا 8واں بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے اور 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے اور کہا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 میں 11 نہیں ہے۔ کہا وہ 11واں بتاؤ جس کا 12 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں ہے؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں ہے۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ 13 ہے، 14 نہیں ہے۔ کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کی مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اور کہا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین، 7 آسمان، اور اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا ہے
اور ان کے بدلے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا، نہ تو کسی جماعت کا، اور تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو جائے گا اور چلے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا کہ بتا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی خبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہے، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا اور نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اندر سے باہر کا منظر دیکھیے، مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس امانت ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف کے بھائی۔ حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو بچ ہوگی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں بچے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہے، اور اس میں دونوں بچے ہیں۔ اور وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور دونوں بچے ہیں اور اس میں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے اور میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، اور تو نیچے مجلس سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ کا بھی جواب نہیں دے رہے، اور کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں، اور یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، اور اس مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے اور میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی نہیں لے جا سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہے، اور جنت کا دروازہ کھلوا، اور وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا اور تمہیں جائے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تو مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے اور کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کے دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں لے جا سکتا، اور جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے،
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جز اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی اس جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے، ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، اور میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اور آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلائیے۔ وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، اور آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ، اور جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اور جس کے اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ حاصل یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں، اتنے بھی آج ایمان نہیں ہے اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا، اور جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ رکھے گا، اور اس کی نماز میں اس کو کیا نفع دے گی۔ دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل حضرت محمد والا نہیں ہے، معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا، اور مال ہو، پیسہ ہو، اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہو، اور آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ اور ناظرین،